بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ النساء سبق نمبر 180 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، آیت نمبر 102 ہم نے آدھی پڑھ لی تھی۔ آیت نمبر 102 ولا جناح علیکم سے لے کر آیت نمبر 104 حکیمہ تک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آئیے عزیز طلبہ، سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ صلاۃ الخوف کا حکم ہم نے پڑھ لیا تھا آیت نمبر 102 میں، اب آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا جناح علیکم ان کان بکم اذی من مطر او کنتم مرضی ان تضعوا اسلحتکم، اور اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو۔ ولا جناح علیکم، تم پر گناہ نہیں ہے، ان کان بکم اذی من مطر، کہ تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو، او کنتم مرضی، یا تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، کہ تم رکھ دو اسلحہ کو، وخذوا حذرکم، ہاں اپنے بچاؤ کا سامان رکھ لو، ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں پر یہ حکم بتایا جا رہا ہے کہ مثلا بارش کی وجہ سے یا یہ کہ کسی بیماری کی وجہ سے تکلیف ہے اور ہتھیار اٹھانے میں کوئی حرج ہے، تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہتھیار اس صورت میں اتار سکتے ہو، بیماری ہے، لیکن اس چیز کا خصوصی خیال رکھنا ہے کہ دشمنوں کی سے حفاظت کا کچھ سامان ساتھ میں رکھنا ہے۔ مثلا کچھ تھوڑے بہت سامان، ایک تلوار یا ایک پستول رکھ لی اپنے پاس تاکہ دشمن سے کچھ نہ کچھ حفاظت ہو جائے۔ یہ ولا جناح علیکم ان کان بکم اذی من مطر او کنتم مرضی ان تضعوا اسلحتکم فلا تحملوها، تو اس لیے اس کو نہ اٹھاؤ، تو عذر ہے، یہ عذر کی وجہ سے ہتھیار نہیں اٹھانا جائز ہے تمہارے لیے۔ اب آگے صاحب جلالین یہ ایک مسئلہ بتا رہے ہیں کہ جس شخص کو عذر نہیں ہے اس کے لیے اسلحہ اٹھانے کا کیا حکم ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ اس معاملے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول ہے۔ ایک قول ہے واجب ہونے کا، کہ جس شخص کو عذر نہیں ہے اس کے لیے اسلحہ اٹھانا واجب ہے اس کے اوپر، اور دوسرا قول ہے سنت کا، کہ اس کے لیے اسلحہ اٹھانا سنت ہے، اور یہی زیادہ راجح ہے۔ جی فلا تحملوها، یعنی اس اسلحے کو ساتھ نہ رکھو، تو یہاں سے وہ والا حکم واجب اور سنت کا بتایا جا رہا ہے۔ وهذا يفيد ایجاب حملها عند عدم العذر، اس سے معلوم ہوا، اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ایجاب حملها عند عدم العذر، کہ عذر کے نہ ہونے کی وجہ سے ہتھیار کا اٹھانا یہ واجب ہے۔ وهو احد قولین للشافعی، یہ امام شافعی کے دو قولوں میں سے یہ ایک قول ہے کہ عذر کے نہ ہونے کی وجہ سے ہتھیار کو اپنے ساتھ رکھنا واجب ہے۔ والثانی، اور دوسرا کیا قول ہے، انہ سنت، کہ ہتھیار کا اپنے پاس رکھنا، پہننا یہ سنت ہے۔ ورجحا، اور اسی کو ترجیح دی گئی، یعنی یہی راجح ہے۔ وخذوا حذرکم من العدو، اور اپنے بچاؤ کا سامان اپنے پاس رکھو دشمنوں سے۔ ای احترزوا منها ما استطعتم، یعنی بچاؤ ان سے خود کو جتنا تم طاقت رکھتے ہو، جتنی تم میں استطاعت، جتنا ہو سکے تم دشمن سے بچاؤ کا انتظام رکھو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا ذا اہانۃ، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار رکھا ہے، اذا اہانۃ، اہانت والا۔ فاذا قضیتم الصلاۃ، ترجمہ دیکھیے، فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، اور جب نماز ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو، قیاما، کھڑے ہو کر، وقعودا، اور بیٹھ کر بھی، وعلی جنوبکم، اور لیٹنے کی حالت میں بھی۔ فاذا اطمأننتم فاقیموا الصلاۃ، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز کو قائم کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز اہل ایمان کے اوپر اوقات کے لحاظ سے لکھی ہوئی ہے، فرض کی گئی ہے۔
جی اب آگے یہ حکم ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، یعنی صلاۃ الخوف وغیرہ یا ویسی عموماً نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، چاہے کھڑے ہو، چاہے بیٹھے ہو، چاہے لیٹنے کی حالت میں ہو۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پڑھ چکو، نماز ادا کر چکو، ای فرغتم منہا، یعنی تم اس سے جب فارغ ہو جاؤ۔ تو یہ تفسیر جو صاحب جلالین نے کی ہے فرغتم منہا، یہ ائمہ حنفیہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب پر ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ کا ذکر کرو۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ کی تفسیر یہ ہے کہ اردتم الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو۔ تو صلاۃ الخوف کے ہاں ان کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ جب نماز کا ارادہ کرو تو چاہے کھڑے ہو، چاہے بیٹھے ہو، چاہے لیٹے ہو، جس حالت میں بھی ہو نماز پڑھ لو بس۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، بالتحلیل والتسبیح، جی چونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تشریح صاحب جلالین نے لی ہے، اس لیے فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر سے مراد یہاں پر انہوں نے تحلیل اور تسبیح لا الہ الا اللہ اور تسبیح سے کی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس سے نماز مراد ہوگی، قیاماً کھڑے ہونے کی حالت میں، قعوداً بیٹھنے کی حالت میں، وعلیٰ جنوبکم اور لیٹنے کی حالت میں، مستجعین یعنی لیٹنے کی حالت میں، ای فی کل حال یعنی ہر حالت میں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجاہد ہر حالت میں نماز پڑھے گا، اس سے اشارہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک محارب مجاہد جو لڑ رہا ہوتا ہے وہ جب تک حالت اطمینان میں نہ آ جائے تب تک نماز نہیں پڑھے گا۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ ای امنتم، جب اب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو اب نماز ادا کر لو۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے یہ کہ جب امن کی حالت میں آ جاؤ، محارب امن کی حالت میں آ گیا تو اب نماز ادا کر لو۔ ادوہا بحقوقہا، اس کے حقوق کے ساتھ اس کو ادا کر لو۔ اقامت کا معنی بیان کیا ہے صاحب جلالین نے کہ نماز کو اس کے حقوق، اس کے فرائض کے ساتھ ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں اقامت صلاح۔ حقوق سے کیا مراد ہے؟ حقوق سے نماز کے ارکان مراد ہے، نماز کی سنتیں مراد ہے، نماز کی واجبات مراد ہے، نماز کے فرائض مراد ہے، مستحبات مراد ہے۔ تو فرمایا اس کے حقوق کے ساتھ ہی اس کو ادا کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، بے شک نماز، نماز اہل ایمان پر لکھی گئی ہے، مکتوباً ای مفروضاً، لکھی گئی ہے کیا مطلب؟ فرض کی گئی ہے، موقوتاً ان کے اوقات کے اعتبار سے، ای مقدراً وقتہا، یعنی اس کا وقت ایک مقدر کر دیا گیا ہے، مقرر کر دیا گیا ہے کہ مثلا عصر کی نماز کا وقت یہ ہے، فلا تؤخر عنہا، اس سے اس کو مؤخر نہیں کیا جائے گا، اسی وقت پر اس کو ادا کیا جائے گا۔ موقوتاً کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وقت مقررہ پر فرض کیا ہے، تو چاہے حالت خوف میں ہو یا حالت امن میں ہو اس کو ادا کرنا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے حالت سفر میں، حالت حضر میں 4 رکعتیں فرض کی ہے اور حالت سفر میں 2 رکعتیں، تو دونوں مطلب بیان کیے جاتے ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، جی وَلَا تَهِنُوا، اور تم وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور تم ان لوگوں یعنی کافر دشمنوں کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی اس طرح تکلیف پہنچی ہے، کما تعلمون، جیسے تمہیں تکلیف پہنچی ہے۔ وترجون من اللہ ما لا يرجون، اور تم اللہ سے اس بات کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ جی اس آیت میں قتال کی، جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور صاحب جلالین نے اس کا شان نزول بھی بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ غزوہ حمراء الاسد کا بیان ہے۔ مشرکین مکہ جب غزوہ احد سے واپس جا رہے تھے تو انہیں بیچ میں خیال آیا، اس کا ذکر پہلے گزر بھی چکا ہے، کہ ابھی موقع اچھا ہے، مسلمانوں نے ویسے بھی شکست کھائی ہوئی ہے، دل شکستہ ہے، زخموں سے چور چور ہے، موقع ہے ان پر دوبارہ حملے کر لیتے ہیں، یہ ٹوٹ جائیں گے، بالکل ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ تجویز سوچنے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع ہوئی، آپ نے اپنے صحابہ کرام میں اعلان کیا کہ ہم کل خود دشمنوں کی طرف پیش قدمی کریں گے، جو لوگ ہمارے ساتھ جنگ میں تھے صرف وہی لوگ جائیں گے،
تو تمام صحابہ کرام، بہت سارے صحابہ زخمی تھے، انہوں نے اپنے زخموں کا ذکر کیا. تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود بھی زخمی تھے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کم نہ تھے، آپ کے چہرے انور زخمی ہو گیا تھا، دندان مبارک زخمی ہو گئے تھے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ دشمنوں کا تعاقب کرنے میں تمہیں کوئی بھی سستی نہیں کرنی چاہیے. اگر تم زخمی ہو، جس حالت میں ہوئی بھی ہو، تم تکلیف میں ہو، تو تمہیں ثواب کی امید رکھنی چاہیے جس کی امید وہ لوگ نہیں رکھتے ہیں. جی ونظر لما بعث صلی اللہ علیہ وسلم طائفة فی طلب ابی سفیان واصحابہ، اور یہ آیت تب نازل ہوئی جو آپ علیہ السلام نے ایک جماعت ابو سفیان کی تلاش میں بھیجی اور اس کے ساتھیوں کی تلاش میں. اور لما رجعوا من احد، جب وہ احد سے لوٹ گئے تھے، فشکوا الجراحات، تو وہ انہوں نے زخموں کی شکایت کی صحابہ کرام نے، تو فرمایا ولا تہینوا وضعفوا، تم کمزور نہ ہونا، فی ابتغاء طلب القوم، ابتغاء کا معنی کہ اس قوم کی تلاش میں. کون سے قوم مراد ہے؟ جو الف لام عہد ذہنی کا ہے، الکفار، جو کافر لوگ ہیں، لتقاتلوہم، تاکہ تم ان کے ساتھ جنگ کر سکو، قتال کر سکو. ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں پہنچی ہے تکلیف، اگر تمہیں الگ پہنچا ہے، تجدون علم الجراح، یعنی تمہیں زخمی ہونے کی تکلیف پہنچی ہے، جو غزوہ احد میں بہت سارے صحابہ زخمی ہو گئے تھے، اس طرف اشارہ ہے. فإنہم یعلمون، تو انہیں بھی تو تکلیف پہنچی ہے، کما تعلمون، جیسے تمہیں تکلیف پہنچی ہے، ای مثلکم، یعنی جیسے تمہیں پہنچی ہے ان کو بھی پہنچی ہے. ولا یجبنون عن قتالکم، اور وہ تو سست نہیں پڑ گئے ہیں قتال سے. وترجون انتم من اللہ، اور تم تو امید رکھتے ہو اللہ سے، کس چیز کی؟ من النصر، مدد کی، والثواب علیہ، اور اس قتال کے اوپر ثواب کی، کہ ثواب ملے گا تمہیں. ما لا یرجون، جس چیز کی وہ امید نہیں رکھتے. فانتم تزیدون علیہم بذالک، تو تم تو زیادہ ہو گئے نا ان کے اوپر اس حوالے سے کہ تم ثواب کی اور مدد کی امید رکھتے ہو. فینبغی ان تکونوا ارغب منہم فیہ، بس چاہیے یہ کہ تمہیں زیادہ رغبت ہو ان سے، کس چیز میں؟ فیہ، لڑنے میں، اس قتال میں، جہاد میں، تمہیں زیادہ ان لوگوں سے رغبت ہونی چاہیے. وکان اللہ علیما بکل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. حکیما فی صنعہ، حکمت رکھنے والے ہیں ہر چیز کے بنانے میں. جس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ بغیر کسی عذر جہاد کے موقع پر اسلحہ رکھنے کا کیا حکم ہے، یعنی کیا حکم ہے اس کا؟ آپ نے پڑھا ہے اس سبق میں، کمنٹس میں جواب ضرور لکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.